بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے حبشی غلام کی نیکی۔ نیکی کی بڑی عمر ہوتی ہے۔ نیکی انسان سے کی جائے یا خدا کے کسی بھی مخلوق سے کی جائے، اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک حبشی غلام کا پڑھیں۔ اس نے ایک نیکی کے بدلے اتنی بڑی آزادی پائی۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں کہیں جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور تیز دھوپ۔ راستے میں ایک بڑا خوبصورت باغ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ آرام کے خیال سے باغ کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک قوی ہیکل حبشی غلام کام کاج سے فارغ ہو کر ایک گھنے درخت کے سائے میں پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں ایک جو کی سوکھی روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا تھا۔ حبشی نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا تو بھوکا کتا اس کی طرف للچائے ہوئے نظروں سے دیکھنے لگا۔ حبشی نے دوسرا ٹکڑا توڑ کر کتے کے سامنے ڈال دیا۔ اسی طرح وہ ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا کتے کو کھلاتا۔ غرض یہ سلسلہ جاری رہا اور روٹی ختم ہو گئی۔ جو کہ ایک سوکھی روٹی بھاری بھرکم حبشی ہی کا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی تھی، لیکن وہ بھی اس نے تنہا نہ کھائی اور ایک کتے کو شریک کر لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حبشی سے پوچھا، تم صبح سے دوپہر تک باغ میں شدید محنت کے بعد خود کیوں بھوکے رہے اور جو کی روٹی میں کتے کو کیوں شریک کر لیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بات سن کر حبشی نے جواب دیا، یہ ایک روٹی میرے لیے یقیناً بہت کم تھی، لیکن جب میں کھانے بیٹھا اور کتے نے میری طرف للچائے ہوئے نظروں سے دیکھا تو میرا دل گھڑا اور میری غیرت گوارا نہ کر سکی کہ میں خود تو روٹی کھاؤں اور یہ بے جان بھوکا میرا منہ دیکھتا رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارا مالک کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ حبشی نے اپنے مالک کا نام و پتہ بتا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم میرا انتظار کرو اور جب تک میں واپس نہ آؤں کہیں جانا مت۔ حبشی نے انتظار کا وعدہ کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اس باغ کے مالک کے ہاں تشریف لے گئے، جو مدینہ منورہ کا ایک معزز شہری تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی تشریف آوری کو باعث فخر سمجھا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، شہر کے باہر مشرقی حصے میں جو ایک بڑا سا خوشنما باغ ہے، کیا وہ آپ ہی کی ملکیت ہے؟ مالک نے عرض کیا، جی ہاں، وہ باغ میری ملکیت میں ہی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا، اور وہ جو حبشی غلام جو باغ کی نگرانی کے لیے متعین ہے، کیا وہ غلام بھی آپ ہی کا ہے؟ مالک نے نہایت ادب سے جواب دیا، جی ہاں، وہ غلام بھی میرا ہی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہارا وہ باغ اور غلام دونوں خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ ان دونوں کی عوض مجھ سے جو قیمت بھی طلب کریں گے وہ میں آپ کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے کون انکار کر سکتا تھا؟ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ منہ مانگی رقم ادا کرنے کو تیار تھے۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی فیاضی کی داستانیں بچے بچے کی زبان پر تھیں۔ سودا کیوں نہ طے ہوتا، مالک کو وہ قیمت مل گئی جو اس کی توقع سے بھی زیادہ تھی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اسی وقت باغ اور غلام دونوں کو خرید لیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ دوبارہ باغ میں تشریف لائے۔
غلام اپنے کام میں مصروف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حبشی کو آواز دی، وہ قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے مالک کے ہاں گیا تھا، وہیں سے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں اور اس باغ دونوں کو خرید لیا ہے۔ حبشی غلام نے اپنے نئے آقا کو ادب سے سلام کیا اور اپنی وفاداری اور خدمت گزاری کا یقین دلاتے ہوئے عرض کیا گیا، میں اپنے نئے آقا کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا نام حسن رضی اللہ عنہ ابن علی رضی اللہ عنہ ہے۔ حبشی غلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام کیا سنا کہ دل کی گلی کھل گئی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کی خدمت گزاری سے بڑھ کر دین و دنیا میں کیا شرف ہو سکتا ہے؟ حبشی نے عقیدت سے آپ رضی اللہ عنہ کے عبا کے دامن کو چوم کر عرض کیا، یا فرزندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت گزاری کو میں دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بناؤں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے پاس پیٹ بھرنے کے لیے جو کہ صرف ایک روٹی تھی، اس میں بھی تم نے ایک بے زبان کو شریک کر لیا اور خود بھوکے رہے۔ میں تمہارے اس خدا ترسی اور رحم دلی سے بہت متاثر ہوا ہوں اور تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کر کے یہ باغ تمہیں انعام کے طور پر دے رہا ہوں۔ ایک غریب حبشی غلام کو برسوں کی غلامی کے بعد آزادی ملی تھی اور وہ ایک عالیشان قیمتی باغ کا مالک بن گیا تھا۔ جتنی خوشی بھی ہوتی کم تھی، لیکن اس غریب حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، جس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں اور جس کی خوشنودی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے آزادی کی نعمت اور اس قیمتی باغ کی ملکیت عطا فرمائی ہے، اسے خدا کی راہ میں شکر کے طور پر میں اس باغ کو غریب اور مسکین مسلمانوں کی آمد کے لیے وقف کرتا ہوں۔